انقلاب ایران سے پہلے تہران کی گلیاں کچھ اس طرح کا منظر پیش کیا کرتی تھی۔ مغربی ملبوسات خواتین میں عام تھے اور ایرانی ایئر لائن کا شمار دنیا کی جدید ایئر لائنز میں ہوتا تھا۔ 1840 میں بنایا گیا شیراز شہر کا خوبصورت سکیچ، یہ سکیچ 1907 میں بنایا گیا تھا، جس میں اس وقت ایران کے لوگوں کا رہن سہن دکھایا گیا ہے۔ ایران کی سڑکیں کبھی اس طرح کا منظر پیش کیا کرتی تھیں۔ گلستان پیلس تہران کی 1910 میں بنائی گئی تصویر، 1920 میں تہران کی ناصر خسرو اسٹریٹ کا منظر، 1926 میں بنائی گئی اس تصویر میں جو عمارت نظر آ رہی ہے یہ ہے تہران میونسپل آفس کی۔ 30 کی دہائی میں تہران پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف کی خوبصورت عمارت، مختلف ادوار کے دوران اس عمارت کی بنائی گئی تصاویر جو یہ ظاہر کرتی ہیں ایران اس وقت سے ترقی کی راہ پر گامزن تھا۔ یہ عمارت آج موجود نہیں۔ آج موجودہ سیاسی حالات، پابندیوں، اسرائیل اور امریکہ کی سازشوں اور زبردستی جنگ مسلط کرنے سے ایران کی معیشت اور لوگوں کی زندگی مزید مشکل بن گئی ہے۔ سادی تھیٹر کے باہر کھڑے لوگ اگلے شو کا ٹائم چیک کر رہے ہیں تو کہیں کوئی گلی میں بیٹھے حجام سے شیو بنوا رہا ہے۔ 50 کی دہائی میں ایران کے کسی گاؤں میں ڈاکٹر مریض کو انجیکشن لگا رہا ہے۔ 1956 میں خواتین کا سیلون، 1956 کے مشہد کی گلی کا منظر، سر پر کھانوں کی ٹرے رکھ کر بڑی مہارت سے سائیکل چلا کر یہ شخص شاید فوڈ ڈیلیور کرنے جا رہا ہے یا کہیں پر سٹال لگاتا ہے۔ 60 کی دہائی کے ان مناظر کو دیکھیں تو یہ بازار کے خوبصورت مناظر، کہیں کوئی کاریگر لکڑی کی چیزیں بنا رہا ہے تو کوئی ہاتھ سے برتنوں پر مختلف ڈیزائن بنانے میں مصروف ہے۔ پرانی تاریخی عمارتیں اور ان پر خوبصورت نقش و نگار، ایران تاریخی، ادبی، مذہبی لحاظ سے ایک منفرد حیثیت کا حامل ملک ہے۔ آج یہ ملک امریکہ اور اسرائیل کی سازشوں کی نظر ہو چکا ہے۔ ان تصاویر کو دیکھیں تو انقلاب سے پہلے کا تہران خاصا ماڈرن نظر آتا ہے۔ 1968 میں تہران بازار کی بنائی گئی تصویر، تہران کی سڑکوں پر چلتی ڈبل ڈیکر بسیں، یہ ہے 1960 کا قم شہر، اور سامنے جو مزار نظر آ رہا ہے یہ ہے فاطمہ بنت موسیٰ الکاظم یا فاطمہ معصومہ، جو کہ اہل بیت کے بزرگ اور شیعوں کے 7ویں امام موسیٰ الکاظم کی بیٹی اور امام علی رضا کی بہن تھی۔ تہران کے بازار کا خوبصورت منظر تصویر کب بنائی گئی یہ کنفرم نہیں۔ 1975 کا تہران ریلوے اسٹیشن، وقت کا دھارا یوں ہی بہتا رہے گا، کارواں چلتا رہے گا۔ ہر دور جب ماضی بن جاتا ہے تو وہی دور خوبصورت کہلاتا ہے اور پھر ہم نوسٹیلجک کہلاتے ہیں۔ آج کے ایران کے بارے میں اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں تو صرف تباہی کی خبروں کے علاوہ کوئی خبر نظر نہیں آئے گی۔ ہر وقت بمباری کا خوف جس نے لوگوں کی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ یہودی فریب کاروں نے ایران سمیت پوری دنیا کا سکون برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ چلیں آج آپ کو دکھاتے ہیں 1880 سے 1980 تک کا ایران کیسا تھا۔ یہ ہے 60 کی دہائی کا تہران۔ کہیں فٹ پاتھ پر کتابوں کا سٹال لگا ہوا ہے تو کوئی سینما میں مووی دیکھنے جا رہا ہے۔ سڑکوں پر کاروں کا رش، ہر طرف ایک گہما گہمی، بازاروں میں خریداروں کا رش۔ ایران دنیا کی قدیم ترین ثقافتوں میں سے ایک ہے۔ ایران اپنی شاندار تہذیب، تاریخی ورثے، قدرتی وسائل اور منفرد جغرافیائی حیثیت کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ تصویر ہے آئینہ خانہ محل کی، جو 17ویں صدی میں صفوی سلطنت کے بادشاہ نے تعمیر کروایا۔ اسے اصفہان کے مشہور شاہی محل کی طرز پر بنایا گیا تھا۔ یہ محل اب موجود نہیں کیونکہ اسے 1891 میں اصفہان کے قاجار گورنر کے حکم پر گرا دیا گیا تھا۔ رشت شہر میں مسالوں کی دکان کی بنائی گئی خوبصورت تصویر۔ کبھی تہران کی سڑکوں پر اس طرح کی ٹرینیں چلا کرتی تھیں جس میں انجن کی جگہ گھوڑے استعمال ہوتے تھے۔ جب میں یہ ویڈیو لکھ رہا تھا تو اسی دن اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا
امریکی صدر نے ایران پر حملے کے لیے وہی روایتی جواز پیش کیے جو امریکہ نے ماضی میں ہر آزاد اور خود مختار ملک پر حملہ کرتے ہوئے بیان کیے ہیں کہ فلاں ملک سے امریکی عوام کو خطرہ ہے۔ یہی جواز عراق پر حملے کے لیے پیش کیا گیا تھا، اور ابھی کچھ عرصہ قبل وینزویلا پر حملے کے لیے بھی یہی بہانہ بنایا گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ امریکی صدر نے ایران پر حملہ صہیونی لابی کے کہنے پر اور ناجائز صہیونی ریاست اسرائیل کو بچانے کے لیے کیا ہے۔ تو چلیں اب واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پر۔ اصفہان ایران کا تیسرا سب سے بڑا شہر ہے، دنیا کے سب سے شاندار فن تعمیر کے شاہکاروں کا گھر ہے۔ ان شاہکاروں میں سے ایک یہ پل ہے جو کہ آج بھی موجود ہے اور سیاحوں کے لیے سب سے زیادہ پرکشش مقامات میں سے ایک ہے۔ 1964 میں اصفہان کی فضا سے بنائی گئی یہ تصویر ممکنہ طور پر ریلوے لائن کی ابتدائی تعمیر کے دنوں میں لی گئی تھی۔ اسے ایک بیلجین انجینئر ایم بوٹال نے کھینچا تھا۔ ایران کی ابتدائی ریلوے لائن 1882 میں دروازہ خراسان سے لے کر دروازہ شاہ عبدالعظیم تک تعمیر کی گئی تھی۔ ٹرین سے نکلنے والی بھاپ کی وجہ سے مقامی لوگوں نے اسے ماشین دودی یعنی دھواں چھوڑنے والی مشین کا نام دیا تھا۔ شیراز سے 1 گھنٹے کی مسافت پر ایران کا سب سے اہم عالمی ثقافتی ورثہ ہے۔ یہ ہے ایران کی قدیم ہخامنشی سلطنت کا دارالسلطنت تخت جمشید یعنی پرسیپولس۔ یہ 550 قبل از مسیح سے 330 قبل از مسیح تک فارس کا علامتی دارالحکومت تھا، یہاں تک کہ اسے سکندر اعظم نے تباہ کر دیا۔ مانا جاتا ہے کہ سکندر نے اس شہر کو نذر آتش کر دیا تھا۔ یہ 150 سال قبل یونان کے شہر ایتھنز میں ایگروپولس کو اہل فارس کی جانب سے نذر آتش کیا جانے کا بدلہ قرار دیا جاتا تھا۔ تخت جمشید کو یونیسکو نے عالمی تاریخی ورثہ قرار دیا تھا۔ اس کے داخلی دروازہ پر بیل کا مجسمہ ہے۔ اس زمانے میں بیل زرخیزی کی علامت ہوتی تھی۔ اس وسیع عمارت میں 3 مرکزی دروازے ہوا کرتے تھے، ایک دروازہ مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جنوب میں۔ یہ تمام دروازے پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ ان دروازوں کے درمیان ایک وسیع ہال تھا جس کی چھت اس زمانے کی بہترین لکڑیوں سے بنائی گئی تھی۔ ہال کے درمیان چھت کو سہارا دینے کے لیے ستون تھے۔ اب بھی کچھ ستون باقی ہیں جو دور سے نظر آتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی دوست اگر اس جگہ گیا ہے تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کریں۔ یہ ویڈیو ہے 50 کی دہائی کے تہران کی، جب یہ شہر تیزی سے مغربی طرز زندگی کی راہ پر گامزن تھا۔ لیکن اس سفر کی شروعات ہوتی ہے 1925 سے، جب قاجار حکومت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ تو اس کی فوج کا ایک افسر رضا خان قاجار حکومت ختم کر کے خود شاہ ایران بن جاتا ہے۔ رضا شاہ مغرب سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ اسی نے ایران کو مشرقی روایات سے نکال کر مغرب کی ترقی یافتہ قوموں کی صف میں کھڑا کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے ایک ایسی فوج بنائی جو جدید اسلحے اور تربیت سے لیس تھی، سڑکوں اور ریلوے لائنوں کا جال بچھایا، فیکٹریوں کی دھواں اڑاتی چمنیوں سے ایران کی معیشت کو جگایا اور تہران یونیورسٹی کی بنیاد رکھ کر تعلیم کی روشنی پھیلائی۔ لیکن ان کا سب سے متنازع قدم خواتین کو پردے سے آزاد کرنے کی کوشش تھی۔ 1936 میں انہوں نے پردے پر پابندی لگائی، جو اس دور کے ایران میں ایک زلزلہ خیز فیصلہ تھا۔ مذہبی رہنماؤں نے اسے اسلامی اقدار پر حملہ قرار دیا اور بازاروں سے لے کر مسجد تک ان کی مخالفت کی آوازیں بلند ہوئی۔ رضا شاہ کی آمرانہ روش اور مذہبی روایات سے ٹکراؤ نے ان کے لیے ایک گہری خلیج کھود دی۔ اسی دوران سال 1941 میں دوسری جنگ عظیم میں رضا شاہ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ برطانیہ اور روس جو ایران کی تیل اور جغرافیائی اہمیت پر نظر جمائے بیٹھے تھے، انہوں نے ایران پر حملہ کر دیا۔ رضا شاہ کو زبردستی تخت چھوڑنے پر مجبور کیا گیا اور وہ جلا وطن ہو کر جنوبی افریقہ چلے گئے، جہاں 1944 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے بعد ان کا تاج ان کے جوان بیٹے محمد رضا شاہ پہلوی کے سر پر منتقل ہوا، جو صرف 22 سال کی عمر میں ایران کا شاہ بن گیا۔ یہ ایک نازک لمحہ تھا جب ایران جنگ کی تباہ کاریوں اور سیاسی انتشار کے سائے میں ڈوبا ہوا تھا۔ محمد رضا شاہ نے بھی اپنے والد کی طرز حکمرانی کو جاری رکھا۔ آج آپ ایران کی بہت سی ایسی تصاویر دیکھتے ہیں جن میں مغربی جھلک نظر آتی ہے،
وہ شاہ ایران کے ہی جدید خیالات کی عکاسی ہیں۔ 1960 اور 70 کی دہائی میں تہران کچھ ایسا منظر پیش کیا کرتا تھا۔ کوئن الزبتھ بولیوارڈ کی 1971 میں بنائی گئی تصویر، اسی دور میں تہران یونیورسٹی میں طلباء کی بنائی گئی تصاویر، جس میں خواتین مغربی لباس میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ 60 کی دہائی کا اصفہان، گلی میں بیٹھے دوست حقہ انجوائے کر رہے ہیں۔ تہران کی گلیاں دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ شہر کس حد تک مغربی طرز زندگی اپنا چکا تھا۔ بڑے بڑے سٹور اور سڑکوں پر ایک الگ گہما گہمی ہوتی تھی۔ یہ جدت صرف دارالحکومت میں ہی زیادہ نظر آتی تھی۔ تہران میں آسمانوں کو چھوتی عمارتیں، جدید فیکٹریاں اور تیل کی دولت نے خزانوں کو بھرنا شروع کیا اور ایران کو مشرق وسطیٰ کا ایک طاقتور ستارہ بنا دیا۔ اسی دوران محمد رضا شاہ نے امریکہ سے گہرے تعلقات استوار کیے، جو ان کی طاقت کا سب سے بڑا سہارا بنے۔ شہر کی ترقی تو ایک طرف، اگر آپ اس دور کی ایئر ایران کو دیکھیں تو یہ اس دور میں تیزی سے دنیا کی جدید ایئر لائنز میں شامل ہو چکی تھی۔ 1953 میں جب وزیر اعظم محمد مصدق نے تیل کی صنعت کو نیشنلائز کرنے کی کوشش کی تو امریکی حمایت سے ایک بغاوت نے محمد مصدق کو اقتدار سے ہٹا دیا اور شاہ کی طاقت کو دوبارہ مستحکم کیا۔ یہ واقعہ جسے آپریشن ایجیکس کہا جاتا ہے، لیکن اس نے عوام میں ان کے خلاف بیک گراؤنڈ میں ایک خاموش غصہ بھر دیا۔ شاہ کے دور میں ہی ملکہ الزبتھ دوم نے ایران کا سرکاری دورہ بھی کیا تھا۔ ان کو ایران کے مختلف سیاحتی اور تاریخی مقامات پر بھی لے جایا گیا اور بہت سی تقاریب بھی منعقد کروائی گئی تھی۔ شاہ کی عالیشان زندگی، محلوں کی چمک دمک اور ان کی اہلیہ فرح پہلوی کی پرتعیش تقریبات نے عوام کے دل و دماغ میں ایک فاصلہ پیدا کر دیا۔ 1971 میں شاہ نے تخت جمشید میں ایران کی 2500 سالہ شاہی تاریخ کی یاد میں ایک شاندار تقریب منعقد کی، جسے پرسیپولس جشن کہا جاتا ہے۔ شاہ ایران کے دور میں سیاسی مخالفین کو کچلنے، گرفتاریوں اور تشدد کے بھی بہت سے واقعات ہوئے۔ اس کے ایجنٹس کی دہشت نے عوام میں خوف کے ساتھ ساتھ نفرت کی آگ کو مزید بھڑکایا۔ 1970 کی دہائی تک ایران کے شہروں میں بے چینی بڑھتی گئی۔ تیل کی دولت سے فائدہ صرف اشرافیہ تک محدود تھا۔ 1978 تک یہ بے چینی ایک طوفان بن گئی۔ مذہبی اور سیاسی ناراضگی ایک تحریک میں بدل گئی۔ تہران، اصفہان اور شیراز کی سڑکیں مظاہرین سے بھر گئیں۔ شاہ کی فوج نے گولیاں چلائیں، لیکن یہ گولیاں عام عوام کے عزم توڑ نہ سکی۔ پھر آیا 8 ستمبر 1978 کا وہ دن جسے سیاہ جمعہ بھی کہا جاتا ہے۔ تہران میں مظاہرین پر فائرنگ سے سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ اس واقعے نے شاہ کی سلطنت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ حالات اس قدر بگڑ گئے کہ محمد رضا شاہ کے پاس ملک چھوڑنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ اپنی اہلیہ فرح پہلوی کے ساتھ ایران سے فرار ہو گئے۔ وہ مصر، مراکش، بہاماس، میکسیکو اور بالآخر امریکہ تک بھٹکتے رہے۔ ان کے جانے کے بعد آیت اللہ خمینی کی قیادت میں اسلامی انقلاب نے ایران کو ایک نئے دور میں داخل کیا۔ پہلوی خاندان کی سلطنت ختم ہوئی اور ایران ایک اسلامی جمہوریہ بن گیا۔ شاہ کے دور کو کچھ لوگ ترقی کا سنہری دور سمجھتے ہیں، جبکہ دوسرے اسے آمریت اور جبر کی علامت مانتے ہیں۔ پہلوی خاندان کی یہ کہانی طاقت کے نشے، جدیدیت کے خواب اور ایک انقلاب کی گھن گرج میں ختم ہوئی۔ کوئی تاج اس وقت تک محفوظ نہیں جب تک عوام کے دل اس کے ساتھ نہ ہوں۔ 1989 میں آیت اللہ خمینی کی وفات کے بعد آیت اللہ علی خامنائی ایران کے رہبر اعلیٰ بننے والے دوسرے شخص تھے۔ آیت اللہ علی خامنائی کو امریکہ اور اسرائیل 28 فروری 2026 کے روز مشترکہ فضائی حملوں میں شہید کر چکے ہیں۔ ان حملوں میں ان کے دفاتر اور رہائش گاہ کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں ان کی شہادت کی تصدیق ایرانی سرکاری ذرائع نے بھی کی اور ملک میں 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا۔ آیت اللہ علی خامنائی کی شخصیت میں ادب اور خاص طور پر شاعری کا ذوق نمایاں رہا۔ وہ اپنی اکثر تقاریر میں اشعار کا حوالہ بھی دیا کرتے تھے۔ مذہبی علماء کے درمیان ادب سے یہ گہری وابستگی نسبتاً کم دیکھی جاتی ہے۔
इसी तरह बागबानी से उनकी दिलचस्पी भी उनकी अवामी शख्सियत का हिस्सा समझी जाती रही। मजमूई तौर पर आयतुल्लाह अली खामेनेई की शख्सियत ईरान की जदीद तारीख में एक मरकज़ी किरदार के तौर पर देखी जाती है। उनकी क़यादत ने न सिर्फ ईरान की दाखिली सियासत बल्कि मशरिक़ वस्ता की इलाकाई सियासत और आलमी ताल्लुकात पर भी गहरे असरात मुरतब किए। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगर आप 1980 तक का कराची देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए दिल्ली गेट की तारीख पर बनाई गई हमारी डॉक्यूमेंट्री। शुक्रिया।